شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ تعریف و توصیف، بڑائی بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ ایک آیت ہے 183 اور دوسری آیت کے شروع کا حصہ ہے آیت نمبر 185۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی والی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کے اندر تمیز کرنے کی نشانیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، چند دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے گا، اور وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس مہینے کو پالیں۔ صحابہ کرام، ہمارے اسلاف اس مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہمیں یہ مہینہ عطا فرما، ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہے، اس کا کرم اتنا زیادہ ہے کہ بندے جو 11 مہینے گناہ کرتے ہیں، اگر وہ اس میں توبہ کریں سچے دل سے تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ یوں تو ہمیشہ وہ معاف کرنے والا ہے، ہمیشہ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ مہینہ اس کا خصوصی فضل و کرم والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین خصوصی نظر بندوں پر ڈالتا ہے، روزانہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس مہینے سے غافل ہو جائیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی فرمائی ہے جبرائیل نے۔ آپ سوچئے کہ جبرائیل جو سب سے معزز فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، اور نبی ہمارے جو سب سے افضل رسول ہیں اللہ کے بعد، سب سے زیادہ درجہ آپ کا ہے، آپ نے، جبرائیل نے بد دعا کی، آپ نے آمین کہی ہے۔ ایسے آدمی کے لیے، ایسے آدمی کی بدبختی کا کیا کہنا؟ بتائیے کتنا بڑا بدبخت وہ آدمی ہے جس کے لیے جبرائیل بد دعا کریں، ہمارے نبی اس کے لیے آمین کہیں کہ اللہ قبول فرما۔ آمین کا مطلب یہی ہوتا ہے اللہ قبول فرما۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ حکم دیا کہ ممبر لائی جائے، ممبر لایا گیا، آپ پہلے زینے پر قدم رکھے تو آپ نے کہا آمین، دوسرے پر بھی گئے تو کہا آمین، تیسرے پر بھی آمین کہا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، یہ تو خلاف معمول بات ہے، کبھی آپ ایسا نہیں کرتے تھے، آج آپ نے ایسا کیوں کیا، آمین کیوں کہی؟ تو کہا جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے۔ دیکھیے ہمارا موضوع چونکہ یہی ہے، ہم اسی پر بات کریں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بد دعا کی، جبرائیل نے کیا بد دعا کی، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اب رحمت سے دور کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کا غضب نازل ہو۔ اب وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں، کتنے بدقسمت ہیں جو رمضان کا مہینہ پا کر کے روزے سے غافل ہو جائیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، احمد اور نسائی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کا آپ نے فرمایا اتاکم شہر رمضان شہر مبارکن، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی ابھی شروع میں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں کیا ہے؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ رمضان کا روزہ ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ اور جو آدمی چھوڑ دے تو 5 ارکان ہیں، 5 پر گویا کہ اسلام قائم ہے، اور آدمی ایک چھوڑتا ہے تو گویا کہ وہ ایک کھمبے کو ڈھا رہا ہے، اسلام کو توڑنے میں، اپنی اسلام میں کمی کر رہا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ، رمضان کا روزہ، اس کی اہمیت کیا ہے؟ بھئی جبرائیل آئے بددعا کی، آپ نے آمین کہی، اور 5 رکن میں سے ایک رکن ہے میرے بھائیوں صحابہ کرام۔ میں چل رہا تھا کہ صحابہ کرام اس کے لیے دعائیں کرتے تھے اور اسلاف دعائیں کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ جب داخل ہوتا ہے تو آپ داخل ہوا، جب پہلی شعبان کی پہلی تاریخ تھی، آپ نے کیا کہا کہ مبارک مہینہ آیا ہے، اور اس کے روزے کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اور کہا اس کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تفتح ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرما خیرہا فقد حرما، جو آدمی اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ سمجھیے کہ محروم رہ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو سب سے افضل مہینہ ہے، اس کی راتیں سب سے افضل ہیں، خاص کر کے شب قدر کی رات۔ اس میں قرآن نازل کیا جو ساری کتابوں سے افضل ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے بہت سارے نوجوان روزہ اس میں نہیں رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اتنا مہربان کیوں ہے؟ سرکش شیاطین کیوں قید کرتا ہے؟ ارے تاکہ وہ گمراہ نہ کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سال کے 11 مہینے مسجد سے قریب نہیں آتے ہیں، وہ بھی قریب آنے لگ جاتے ہیں۔ رمضان کا روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا میرے بھائیوں، اس کے برابر نہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتائیے آپ جو میں کروں، تو آپ نے کہا علیک بالصیام، اپنے اوپر روزے کو لازم پکڑو، فإنہ لا مثل لہ، کیونکہ روزے کے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ بھائی ہر چیز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، نماز میں آتے ہیں آپ، لوگ دیکھتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ ریاکاری تو حج اور عمرے میں ہوتی ہے، پہلے سے کھانا چلتا ہے، حاجی کھانا ہوتا ہے تو سب دیکھتے ہیں ساری چیزیں۔ زکوٰۃ دیتا ہے آدمی تو زکوٰۃ لینے والا جانتا ہے، دینے والا تو جانتا ہے، لینے والا جانتا ہے، کبھی سامنے دیتا ہے۔ لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ یہ کوئی نہیں جانتا ہے، صرف پروردگار جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے روزے کے لیے کہا ہے نا کہ اس کا اجر میں دوں گا، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کا اجر میں دوں گا، کتنا دے گا نا اس کے بارے میں حدیثوں میں کچھ نہیں ہے۔ تو روزے کی جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے نا تو دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے ہوئے ہیں اور ان کے گل پھڑوں کو چیر دیا گیا ہے۔ پوچھا گیا تو بتایا گیا، جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے وقت سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے۔ اب بتائیے، روزہ دار ہے لیکن روزے سے پہلے افطاری کر لے تو اس کی یہ حالت ہے، جو آدمی روزہ نہ رکھے اس کی حالت کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ جیسے نماز فرض ہے، نماز کا چھوڑنے والا کافر حدیثوں کے حساب سے
کہ اس نے کفر والا کام کیا ہے۔ ائمہ کرام نے بڑی سخت سزائیں رکھی ہیں بے نمازی کے لیے۔ کسی نے کہا اس کو اتنا مارو کہ توبہ کر لے، کسی نے کہا جیل میں ڈال دو۔ تو مختلف اقوال ہیں علماء کے، ائمہ کرام کے۔ اور روزہ بھی اسی طریقے سے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ میرے بھائیو یہ ہمارا فائدہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا فائدہ نہیں ہے۔ ارے یہ مہینہ آیا ہے نا کہ گناہوں کو صاف کرنے کے لیے، ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے۔ اور ایک مہینہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین حلال چیزوں کو چھڑوا کر کے ہماری تربیت کر رہا ہے کہ حلال چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی تو بدرجہ اولا حرام چیزیں ہی چھوڑیں گے ہم۔ تو یہ مہینہ اسی لیے آیا ہے کہ تاکہ ہماری تربیت ہو اور متقی بن جائیں۔ اگر متقی ہم نہیں بنتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تقوی طہارت نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو میرے بھائیوں روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک ہم نے کھانا اگر نہیں کھایا، پانی نہیں پیا اور دوسرے کام نہیں کیے، لیکن غیبت وغیرہ، جھوٹ بولنا، موبائل دیکھنا، حرام چیزیں دیکھنا نہیں چھوڑے، تو میرے بھائیوں ایسے روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو کہا اللہ رب العالمین کو ایسے آدمی کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب، کہ روزہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے۔ انما الصیام من اللغو والرفث، کس سے رکنے کا نام ہے روزہ؟ بیکار باتوں سے، بری باتوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا الظم، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو اس کے روزے سے کچھ نہیں ملتا ہے سوائے پیاس کے۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السِّحْرُ، اور کتنے قیام اللیل کرنے والے ہیں کہ ان کو ان کے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ بھائی ہم رات بھر جاگ رہے ہیں، دن میں غلط کام کر رہے ہیں، یا ہم جاگتے بھی ہیں اور حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے ہیں، تب ایسے جاگنے سے، ایسی رات، ایسی نمازیں پڑھنے سے اور ایسا روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ بھائی متقی نا پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے۔ پرہیزگاری جب ہے ہی نہیں تو میرے بھائیوں ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ پرہیزگاری نہیں ہے بھائی، نماز کی صفت یہی ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور منکر کے کاموں سے روکتی ہے۔ جب نماز بھی پڑھیں، قیام اللیل بھی کریں اور حرام چیزوں سے نہ رکیں، نہ بچیں، تو پھر وہ نماز کون سی ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیوں جو لوگ مجبور ہیں نا، بھائی رمضان کی بڑی فضیلت ہے، ویسے جنت میں جیسے دروازہ ہے جس کا نام ہی باب الریان ہے، اس سے کون داخل ہوگا؟ صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ بہت فضیلت ہے اس کی، تو ہے نا، فضیلت سنتے آئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں ہمارے بہت سے بھائی نا یہ مجبوری پیش کریں گے۔ کیا مجبوری؟ کہ دن میں کام کرتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ کیا صحابہ کرام کام پر نہیں جاتے تھے؟ کیا وہ کام نہیں کرتے تھے؟ میرے بھائیوں صحابہ کرام بھی پسینہ بہاتے تھے، محنت کرتے تھے، پیٹ بھر کھانے کو میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن رمضان کے روزے وہ چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی تھی اس میں کیا ہے؟ بھائی مسافر کے لیے، مریض کے لیے اجازت ہے، آدمی سفر کر رہا ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے، وہ بعد میں رکھ لے، قضا کر لے۔ مریض آدمی ہے وہ بھی روزہ نہ رکھے۔ اور حدیثوں میں اور بھی آیا ہے کیا؟ ارے حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، کمزوری محسوس ہو تو اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ بھائی بہت بوڑھا آدمی ہو گیا ہے اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، وہ فدیہ دے دے کام چل جائے گا۔ یا دائمی مریض ہے آدمی، وہ بھی فدیہ دے دے تو کام چل جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بہانہ آپ بنائیں، یہ تو ہمیشہ آپ کو کمانا ہے، کب نہیں کمانا پڑے گا؟ آپ زندگی بھر روزہ نہیں رکھیں گے، ہمیشہ کمانا پڑے گا، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اور یہ پریشانیاں آئے نا، مصیبتیں آئیں تو صحابہ کرام کو یاد کرو، صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام نا
ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں، ہمارے لیے اسوہ وہ بھی ہیں کہ ان پر کتنی مصیبتیں آئیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اور جتنی پریشانیاں ان پر آئیں نا ہمارے آپ کے اوپر نہیں آ رہی ہیں۔ ان کو نمونہ بنانا تھا دنیا والوں کے لیے، اللہ نے ہر پریشانی ان کے اوپر ڈالا ہے، لیکن وہ فرائض اسلام سے غافل نہیں ہوئے ہیں۔ آپ جیش اسرا کو یاد کرو، غزوہ تبوک، مسلمان جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، جہاد میں جا رہے ہیں، اور حالت یہ ہے نا کہ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ ہے، سواریوں کی کمی ہے، کھانے پینے کی کمی ہے، سخت گرمی کا زمانہ ہے۔ جیش اسرا اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ میں اس کو ساعۃ الاسرا کہا ہے، اور وہ فوج جو تھی نا اس کو جیش اسرا کہا ہے، یعنی تنگی والی جنگ، تنگی والا لشکر، پریشانی والا لشکر۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، کیا کھائیں کیا پئیں؟ 30,000 کا لشکر ہے، اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا کبھی نہیں جمع ہوا۔ اب جا رہا جہاد کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے کہا کہ سب کو نکلنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نکلو، چاہے خوشی سے چاہے ناراضگی سے، نکلنا پڑے گا سب کو جہاد کے لیے۔ اور جا رہے ہیں، تنگی کا زمانہ ہے، سخت گرمی ہے، ایک اونٹ پر نا 18 آدمی ہیں باری باری سواری کرنے کے لیے۔ اندازہ کرو کس قدر تنگی کا زمانہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا حالت تھی؟ کہا حالت یہ تھی کہ پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک جگہ ہم پہنچے، پیاس کی شدت اس قدر تھی کہ لگتا تھا کہ گردن ہماری جسم سے الگ ہو جائے گی۔ کہا کہ اونٹ ذبح کرتے کس کے لیے؟ پانی کے لیے۔ کہا گوبر نچوڑتے، گوبر کا پانی پیتے حلق تر کرنے کے لیے، گوبر کا پانی۔ دیکھیے جب اونٹ ذبح کیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے پروردگار بارش نازل کر دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوا تھا کہ بادل اٹھا، بارش ہونے لگی، لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے پانی سے۔ اور پھر بعد میں صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اور کہیں تو برسات ہی نہیں ہوئی تھی، بارش وہیں ہوئی تھی، بادل وہیں آیا تھا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حالت یہ تھی نا، کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا۔ کہا ایک کھجور 2 آدمیوں میں بانٹا جاتا، ایک کھجور 2 آدمیوں میں بانٹا جاتا۔ آپ سوچئے کہ مسلمانوں کی حالت کیا تھی کہ ایک کھجور 2 آدمیوں میں بانٹا جاتا، دونوں آدھی آدھی کھجور کھاتے، اور ایک کھجور نا کبھی کبھی کئی آدمی، کئی صحابہ کرام چوستے، حلق تر کرنے کے لیے چوستے، کھاتے نہیں چوستے تھے منہ میں ڈال کر، اور دوسرے کو دے دیتے نکال کر۔ کئی صحابہ کرام اٹھا کر دیکھو رحیق المختوم وغیرہ، اور صحابہ کرام بعض نا، ابو ہریرہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ درختوں کے پتے کھا رہے تھے بھوک سے، اور ہونٹ سوج گئے تھے، ورم آ گیا تھا ہونٹوں پر۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے اونٹوں کو ذبح کر لیں، اجازت دے دی آپ نے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اونٹ ذبح کر لیں گے تو سواریاں ویسے ہی کم ہیں اور حالت خراب ہو جائے گی، آپ جس کے پاس اگر کچھ ہے، تھوڑا بہت کوئی چیز ہے، تو آپ ان سے کہیے اکٹھا کریں ایک جگہ، اور آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار اس میں برکت نازل فرمائے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مٹھی بھر کھجور لا رہا ہے، کوئی مٹھی بھر مکئی لا رہا ہے، کوئی کھجور کی، کوئی جو کی سوکھی روٹیاں تھوڑی سی لا رہا ہے، اور دسترخوان پر ڈال دیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس میں برکت نازل کی، سب لوگوں نے اپنا سامان اپنے سامان بھر لیے۔ تو آپ دیکھیے اس سے بدتر حالت ہو سکتی ہے کیا؟ ہماری حالت ہے کیا؟ ہم ناشکرے ہیں، اسی لیے ہمیں اٹتا نہیں ہے، ہمیں ہوتا نہیں ہے، بھوکے کے بھوکے رہتے ہیں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، اللہ نے کیا کہا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے، میرا نا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہو رہا ہے یہی، ہماری نیت صحیح نہیں ہے، اللہ نواز رہا ہے، کسی دن بھوکے نہیں ہیں، گھر میں بڑھیا سے بڑھیا کھا رہے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، اور حالت یہ ہے روزہ ہی نہیں، مجبوری وہی ہے۔ اب مر رہے ہو کیا؟ بھوک سے بےتاب ہو کیا؟ دم نکل جائے گا کیا؟ ہو کیا رہا ہے ابھی؟ لیکن افسوس کی بات ہے، پھر کہتے ہیں پریشانی ہے، پریشانی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ سب چیز کا دار و مدار تقوی پر ہے، لیکن تقوی ہے کہاں؟ تقوی
کوئی ایک چیز کا نام ہے کیا؟ ہر چیز میں دیکھو کہ اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہے ہی نہیں۔ روزہ، ابھی بہت سارے نوجوان مل جائیں گے کام پر جانے والے، محلے میں سروے کرو بھی، کتنے لوگ نکل آئیں گے کبھی روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، صبح کھانا لے جا رہے ہیں، اب کیا بھر رہے ہو؟ جہنم کی آگ، جہنم بھر رہے ہو کیا؟ یہ پیٹ بھرے گا نہیں۔ یہ جب جفا کشی سیکھو، بھوک پیاس برداشت کرنا سیکھو۔ صحابہ کرام کو دیکھو، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کام پر جا رہے ہیں کیا؟ اپنے لیے جا رہے ہیں کیا؟ ارے حالت یہ ہے کہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کھانے کے لیے کھجور کھا رہے ہیں آدھی آدھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور کہاں لڑ لے جا رہے ہیں؟ تلوار کے سائے میں جا رہے ہیں، مرنے کے لیے جا رہے ہیں، تیر تلوار کھانے کے لیے جا رہے ہیں دشمن کا، کہ کھائیں گے نہیں تو لڑیں گے کیسے، لیکن پھر بھی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایمان کی طاقت تھی ان کے پاس، کہ پیٹ نہیں بھرا ہے، پیاس سے حلق کانٹا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی جا رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ ہمارے اسلاف تھے۔ آج ہم روتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم ذلیل ہیں دنیا میں۔ اب ذلیل نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین آج بھی کرشمہ کر سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں وجہ یہی ہے کہ اتنا بڑھیا مہینہ آیا ہے، یہ چلا جائے گا، اور اللہ اور جبرائیل کی بد دعائیں لے کر کے سال بھر نحوست طاری رہے گی، منحوس، سال بھر منحوس، ہم نحوست طاری رہے گی، نہ روزہ نہ نماز، آیا رمضان اور چلا گیا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسے لوگوں سے بدقسمت نہ کوئی آدمی نہیں ہے۔ یہ اتنا معزز، اتنا مکرم مہینہ، اتنی فضیلت والا مہینہ کہ اللہ رب العالمین بے شمار انسانوں کو روز معاف کرتا ہے۔ فرشتہ نا پہلی رات میں آواز لگاتا ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیری اقبل، اے بھلائی کے تلاشنے والے آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کے تلاشنے والے باز آ جا، رک جا۔ یہ فرشتہ آواز لگاتا ہے، لیکن کہاں سنائی دیتا ہے بھائی؟ کہاں ہے؟ احساس ہی نہیں ہوتا ہے بھائی، کتنا کہہ لو کوئی احساس نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں کیا؟ کائے کو مسلمان ہیں؟ نہ نماز ہم سے ڈھنگ سے ہو سکے، نہ روزہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں تراویح وغیرہ کی بڑی فضیلت ہے، کچھ مسائل سن لیجئے۔ ابھی رمضان کا مہینہ ابھی شروع ہوگا، اگر کوئی بھائی بھول کر کھا پی لے، نہ بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ منہ میں کچھ چلا گیا، ابھی شروعات ہوگی، دھیان نہ رہے، کھا پی لے، بھلے وہ پیٹ بھر کر کھا لیا، پھر بعد میں یاد آیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا حدیث کے حساب سے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو کھلا پلا دیا، بھول گیا تھا وہ، لیکن جیسے یاد آئے چھوڑ دے۔ کھا لیا بعد میں یاد آیا، یا پی لیا بعد میں یاد آیا، تو روزہ وغیرہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کو قے آ گئی، اگر الٹی ہو گئی کسی کو، تو جان کر نہ کرے، اگر آپ سے آپ ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہمارے نوجوان صبح صادق سے پہلے غسل کر لیں، فجر کی نماز سے پہلے سحری کی حالت میں بھی آدمی غسل جنابت کر سکتا ہے، سحری کر سکتا ہے۔ اگر وہ جنبی ہے، ناپاک ہے نا، تو سحری وغیرہ کھا سکتا ہے، لیکن نماز سے پہلے وہ نہا لے، ہے نا، صبح اٹھ کر کے۔ تو اسے سب ہے، یہ سب باتیں ہیں۔ اور خوشبو وغیرہ لگا سکتے ہو، مسواک بھی کر سکتے ہو، کان میں دوا بھی ڈال سکتے ہو، آنکھ میں بھی ڈال سکتے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے پیٹ سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو چیزیں پیٹ میں جائیں، پیٹ میں، جس سے طاقت ملے۔ انجیکشن وغیرہ بھی آدمی لگوا سکتا ہے، طاقت کا نہیں، ویسے دوا کا انجیکشن ہے تو دوا کا انجیکشن لگا سکتا ہے، سرما وغیرہ لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مسواک چاہے جو ہو، پیسٹ وغیرہ، پیسٹ کوئی کرتا ہے تو کھاتا تھوڑے ہے، تھوکتا ہے نا، تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں اس کے لیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ مہینہ آیا ہے، اور غنیمت جانو۔ ارے جیسے برسات ہو اور نالا بہہ پڑے، کچرا بھرا ہوا ہے، برسات زور کی ہو اور نالا بہہ پڑے، دیکھتے ہیں نالیاں ساری صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ویسے ہے کہ ہم اتنے گناہ کیے ہیں نا، چاہے تو زندگی ہماری پوری صاف ہو جائے گناہوں سے، ہمارا نام اعمال گناہوں سے بالکل صاف ہو جائے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ورنہ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کرے۔ ہمارے وہ بھائی جو روزہ نہیں رکھتے تھے، اللہ ان کو روزے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر۔